حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے نا اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رجلین صلیا صلاۃ الظہر او العصر وکانا صائمین۔ مدینہ منورہ کی بات ہے، دو بندے تھے، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز تھی، ابن عباس کو شک ہے اس میں جی، وکان صائمین، اور ان دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا جی، دونوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ بالکل آج والا یہ منظر ہے جی، ابھی ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، روزہ بھی الحمدللہ تقریباً رکھا ہوا ہوتا ہے۔ دو بندے ہیں، انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ظہر یا عصر کی نماز بھی پڑھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب بات مدینے کی ہے تو اس نے ان دونوں نے ظہر اور عصر کی نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں جی۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے صلاۃ والسلام نے نماز مکمل کی نا، ان دونوں بندوں کو آپ نے بلایا جو آپ کے بالکل قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے جی۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا ادھر آنا۔ جب وہ آئے نا، آپ نے فرمایا اعیدوا وضوءکما وصلاتکما وامضیا فی صومکما واقضیاہ یوما آخر۔ تین کام کرو جی، ان نماز پڑھنے والے اور روزے دار لوگوں سے آپ نے فرمایا تین کام کرو، ابھی واپس جاؤ وضو کرو، یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھو، وضو کرو اور نماز دوبارہ پڑھو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو تم نے روزہ رکھا ہوا تھا تمہارا روزہ بھی کیا جی، آج مغرب تک کھانا تو کچھ نہیں ہے تم نے، لیکن تمہارا روزہ نہیں ہوگا۔ وَقْضِيَاهُ يَوْمًا آخَرَ، جب رمضان المبارک مکمل ہو جائے نا، اس روزے کی آئندہ تم نے قضا بھی کرنی ہے، وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی دوبارہ پڑھو، اور تم نے جو روزہ رکھا تھا روزہ بھی کیا، تمہارا روزہ بھی تم نے دوبارہ بعد میں رکھنا ہے۔ کالا، دونوں ڈر گئے جی، خوف زدہ ہو کے کہنے لگے لیما یا رسول اللہ، کیوں یا رسول اللہ، کوئی غلطی نہیں ہے ہم سے؟ کیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، وضو بھی ہم نے ابھی کیا ہے، نماز آپ کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے، اور روزہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، کوئی چیز کھائی بھی نہیں ہے جو ہمارے روزے کو توڑ دے، پھر کیوں ہم اپنا روزہ بھی دوبارہ رکھیں، نماز بھی پھر پڑھیں، وضو بھی پھر کریں جی۔ آپ نے فرمایا اغتبتم فلانا، میں ابھی سن رہا تھا جب تم یہاں بیٹھے تھے، تم دونوں مل کے کسی تیسرے بندے کی غیبت کر رہے تھے، تمہارا روزہ بھی گیا، نماز بھی گئی، تمہارا وضو بھی گیا۔ غیبت کرنا جی، غیبت کیا ہوتی ہے جی؟ کسی کے بارے میں بیٹھ کے گفتگو کرنا کہ اگر اس کے سامنے یہ گفتگو کی جائے تو اس کو بری لگے، اس میں ہے صحیح، مثلا ایک آدمی چھوٹے قد والا ہے، ایک دو آدمی بیٹھ کے اس کے قد کے اوپر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہے کتنا چھوٹا سا بیچارے کا قد ہے، یا بیچارے کے کوئی جسمانی طور پر کوئی عیب ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہے ہیں، واقعتاً اس کے اندر یہ عیب موجود ہے جی۔ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث نہ سنا دوں جی، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد کی روایت ہے، ان عائشہ کا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حسبک من صفیۃ کذا و کذا تعنی قصیرۃ، یا رسول اللہ آپ حضرت صفیہ کی بات کرتے ہیں، صفیہ آپ علیہ السلام کی نا زوجہ محترمہ ہے، ان کا حسن میں نا، حسن میں تمام ازواج مطہرات میں سب سے اعلیٰ درجے کی تھی، بہت کمال درجے کی حسین تھی، لیکن ان کا قد چھوٹا تھا۔ بعض بچیاں خواتین ایسی ہوتی ہیں، ایسے بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، قد چھوٹا ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام چونکہ ذکر کر رہے تھے صفیہ کا، میں نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ صفیہ کی بات آپ کر رہے ہیں، اتنے چھوٹے سے تو قد کی، سن رہے ہیں، کہنے والی عائشہ صدیقہ ہیں، کہہ رہی ہیں اللہ کے پیغمبر کے سامنے، اور واقعتاً صفیہ کا قد ہے بھی چھوٹا جی، اور عائشہ ماں جی نے کہا بھی صرف اتنا ہے جی کہ وہ تو چھوٹے قد والی ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد قلت کلمۃ، عائشہ تو نے آج ایسی بات کی ہے، لو مزج بها البحر لمازجت ہو، اگر تیری اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی ہی کالا ہو جائے گا۔ سیدھی سادی بات ہے، ایک چھوٹے قد والی عورت کو چھوٹے قد والا کہہ دیا جی، یہ غیبت ہوتی ہے جی۔ آج ہماری زبانیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی غیبتیں کرتی ہیں،
تو حضور نے فرمایا اتنا بڑا سخت جملہ ہے جو آپ نے کہا ہے، تو ان دونوں کو بھی آپ نے فرمایا جو تم نے روزہ رکھا ہوا تھا نا، گیا تمہارا روزہ، روزے کی حالت میں تم نے غیبت کی ہے، وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی دوبارہ پڑھو، روزہ بھی پھر رکھنا جی۔ اس لیے روزہ بچانا ہے تو اپنی زبان کو، یہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، کبھی دیکھا ہے زبان کو اللہ نے کہاں رکھا ہے جی؟ 32 فوجی اس کے اوپر دائیں بائیں جو ہے نا پہرے کے اوپر کھڑے کر دیے ہیں جی، 32 فوجی کی دانت، تاکہ یہ ذرا صحیح سنبھل کے بولے جی۔ اس میں ہڈی تو نہیں ہوتی، صرف گوشت کا بنا ہوا چھوٹا سا لوتھڑا ہے جی، لیکن خدا کی قسم پوری دنیا میں اس نے تباہی مچا رکھی ہے، ساری مصیبتیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں جی۔